بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور یہ ہم پر فرض ہے کہ جو کام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ انجام دیں، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے رک جائیں. یہی سارا دین ہے. دین اسی کا نام ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا، فرائض واجبات سنتیں ادا کرنا، اور گناہوں سے، معصیتوں سے، ناجائز کاموں سے رکنا. جو شخص یہ کام کر کے زندگی گزار گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی نعمتیں ہیں، اور اسی میں اگر ناکام ہو گیا، اللہ بچائے، تو ایک سخت عذاب کا اندیشہ ہے. یہ چیز کس طرح حاصل ہو کہ اطاعت بھی کرے انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی، اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رکے بھی، گناہوں سے باز بھی رہے. یہ ہر انسان، ہمارا مسلمان جانتا ہے یہ بات کہ میں اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کے لیے آیا ہوں، اور مجھے ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے. اس کے باوجود جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے مقامات پر ہم اطاعت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور کسی گناہ کا دماغ پر، ذہن پر اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ آدمی وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. تو اس کا کیا علاج ہو؟ اس کے لیے قرآن کریم نے ہمیں ایک حکم دیا ہے. اگر اس حکم پر ہم اس حکم کو صحیح سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو پھر اطاعت ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. وہ حکم کیا ہے؟ وہ ایسا لفظ ہے جو مختصر ہے لیکن معنی اس کے بہت وسیع اور عمیق ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ صبر. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر اختیار کرو. اور صبر کے بہت فضائل قرآن کریم میں مذکور ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. اور اس صبر کو قرآن کریم نے پتہ نہیں کتنے مقامات پر ذکر فرمایا ہے اور اس کی تلقین فرمائی ہے، اور صبر کرنے والوں کو بہت خوشخبریاں سنائی ہیں. لیکن صبر کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ صبر کیا ہے جس کی قرآن کریم نے دعوت دی ہے؟ عام طور سے صبر اس کو کہتے ہیں، ہمارے اپنے محاورے میں، اپنی باہم گفتگو میں ہم صبر اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی تکلیف پہنچی، اس کے اوپر کوئی شخص جو ہے واویلا نہ کرے، کوئی شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ کی مشیت پر راضی رہے. اس کو صبر سمجھا جاتا ہے. جیسے فرض کرو کہ کسی کا کوئی اپنے عزیز کا انتقال ہو گیا تو کہا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے. کسی کی چوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے. کسی کے حادثہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے. تو صبر ہمارے عام محاورے میں کہتے ہیں کسی تکلیف پر زیادہ واویلا نہ کرنا کو صبر کہتے ہیں. لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے. صبر کے لفظی معنی ہے باندھنا. صبر کے معنی ہے باندھنا. عربی زبان میں اصل معنی ہوتے ہیں باندھنا. پہلے زمانے میں کسی شخص کو قتل کیا جاتا تھا کہ سامنے اس کو باندھ کر اس کے اوپر تیر چلا دیے جاتے تھے، اور تیر چلا کر اس کی جان لے لی جاتی تھی.
تو اس کو عربی محاورے میں کہتے تھے قتل صبرن، اس کو صبرن قتل کیا گیا. صبرن قتل کرنے کا معنی ہے اس کو باندھ کر قتل. تو لفظی معنی ہوتے ہیں باندھنا. اور اس شریعت کی اصطلاح میں صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو باندھنا، اپنے جذبات کو باندھنا، اپنی خواہشات کو باندھنا، یعنی ان کو قابو میں رکھنا. ہر انسان کے دل میں بے شمار خواہشات ہوتی ہیں. ان خواہشات اور جذبات کو جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں ان کو باندھ کر، کنٹرول کر کے صرف ان خواہشات پر عمل کرنا جن پر عمل کرنا جائز ہے، اور ایسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا اور باندھ کر رکھنا، اس پر کنٹرول کرنا جو خواہشات انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں. اس کو صبر کہیں. اسی لیے حضرات علماء کرام نے کہا ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک صبر علی الطاعہ، کہ انسان اپنے آپ کو باندھ کر رکھے طاعات کی ادائیگی کے لیے. جیسے نماز کا وقت آ گیا، گھر میں بیٹھا ہے انسان، خوش گپیاں ہو رہی ہیں، گھر والوں کے ساتھ اچھا وقت گزر رہا ہے، اذان کی آواز آ گئی تو اب انسان اپنے آپ کو باندھ کر نماز کے لیے لے جائے. یہ صبر الطاعہ ہے. جس وقت رات کو سویا آدمی صبح کو فجر کے وقت نیند آ رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ میں سوتا رہوں، لیکن جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو اپنے اس نفس کو باندھ کر مسجد کی طرف لے جائے. یہ صبر ہے، صبر علی الطاعہ. دوسرا صبر عن المعصیہ، کہ کوئی گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، دل مچل رہا ہے کہ فلاں گناہ کر لوں، لیکن انسان اپنے آپ کو باندھ کر وہ گناہ سے باز آ جائے. یہ صبر عن المعصیہ ہے. اور تیسری قسم ہے صبر علی المصیبہ، کہ کوئی مصیبت پہنچ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی تکلیف آ گئی، تو اس پر صبر کرے. صبر کرنے کا معنی یہ ہے کہ رنج تو ہو، چاہے رنج ہو تو کچھ حرج نہیں ہے، رنج ہونا جو ہے غیر اختیاری ہے، لیکن اللہ کی تقدیر کا شکوہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا کر دیا، یہ نہ کرے. بلکہ اگر رونا آتا ہے رو بھی لے، تکلیف کا احساس ہو رہا ہے تکلیف کا اظہار بھی کر دے، لیکن اللہ کی فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے. اس کے معنی ہے، یہ معنی ہے صبر کا. وہاں پر باندھنا، تینوں میں انسان کو اپنے آپ کو باندھنا پڑتا ہے. اچھا، یہ باندھنا صرف شریعت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو باندھے بغیر اس دنیا میں زندگی گزار ہی نہیں سکتا. ایک آدمی کہیں ملازم ہے اور اس کو صبح 8 بجے جا کر ڈیوٹی دینی ہے، اور اس وقت نیند آ گئی، اٹھا نہیں جا رہا، کیا کرے گا انسان؟ کیا وہ اپنی خواہش جو سونے کی خواہش ہے اس کو پورا کرے گا، یا یہ کہ اس کے خلاف اس خواہش کو دبا کر، باندھ کر، اس کی خلاف ورزی کر کے اپنے کام پر جائے گا؟ کیوں جائے گا؟ اس لیے جائے گا کہ اگر یہی حالت رہی میری کہ روزانہ صبح کو میں سوتا رہوں تو کل کو میری چھٹی ہو جائے گی اور میرا روزگار بند ہو جائے گا. تو عام اپنی زندگی میں بھی انسان کو باندھنا پڑتا ہے. اسی طرح کوئی بھی کسی بھی ملک میں انسان رہتا ہو، اس ملک کے قانون کی پابندی کرنی پڑتی. اگرچہ دل میں اس کے خلاف خواہش پیدا ہو رہی ہو، لیکن قانون ہے تو اس کی مجبوری ہے. وہ چاہے لادینی قانون ہو، کوئی لادینی ریاست ہو جس میں دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس قانون کی پابندی کے لیے انسان کو اپنے نفس پر قابو پانا پڑتا ہے کہ میں یہ قانون کی خلاف ورزی کروں گا تو پکڑا جاؤں گا، گرفتار ہو جاؤں گا. تو جس طرح دنیاوی قوانین کے لیے انسان پابندی کرنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو باندھنا پڑتا ہے،
اور اپنے اوپر زبردستی کرنی پڑتی ہے، خواہشات کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے. تو یہی بات اگر اللہ کے احکام کے ساتھ ہو تو اس کا نام صبر ہے. اور یہ صبر جو ہے یہ ایک مرتبہ دل میں پیدا ہو گیا، یعنی انسان نے اپنے ذمے اپنے اوپر یہ طے کر لیا کہ میں اپنے خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا، ہر خواہش کے پیچھے نہیں چلوں گا، بلکہ صرف اس خواہش کے پیچھے چلوں گا جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو وہ کروں گا، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے وہ نہیں کروں گا. یہ انسان تہیہ کر لے، اور تہیہ کرنے کے لیے اپنے اوپر زبردستی، جب وقت آئے تو اپنے اوپر زبردستی کرے، اس کا نام صبر ہے. اور اسی کو قرآن کریم نے فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ حساب اجر بے حساب عطا فرمائے گا، کوئی گنتی نہیں ہے. صدقے کے بارے میں مثلا فرمایا کہ 700 گنا ایک روپیہ بھی صدقہ کرو گے تو 700 گنا اجر ملے گا. اور ہر نیکی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جو بھی نیکی کرو گے 10 گنا ثواب اس کا ملے گا. لیکن صبر کا ثواب جو ہے بے حساب ہے، کوئی گنتی نہیں. لہذا کسی بھی مسلمان کو اپنی دینی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے احکام کی اطاعت کے لیے جس چیز کو حاصل کرنا ہے وہ ہے صبر. اپنے اوپر زبردستی کرنا سیکھ لو، یہ زبردستی کرنا سیکھ لو کہ میں اپنی خواہش کو، ہر خواہش کے پیچھے نہیں چلوں گا، ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، صرف اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو. یہ کر لے تو یہ سارا دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. دیکھو اس دنیا میں لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہشات کے خلاف بہت سے مشکل کام کرتے ہیں، اور مشکل کام کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یا تو پیسے مل جائیں یا اس لیے کہ ان کا نام ہو جائے. یہاں دنیا میں امریکہ میں ایک بڑا آبشار ہے، نیاگرا آبشار، وہ دنیا کا سب سے بڑا آبشار کہلایا جاتا ہے، حالانکہ سب ہے نہیں ادھر سب سے بڑا، لیکن کہلا جاتا ہے، اور ساری دنیا اس کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ 3 طرف سے دریا جو ہے بہت شدید رفتار کے ساتھ نیچے گر رہا ہے. ایک ایسا جیسے ایک نال کی شکل میں، جوتے کی نال کے شکل میں اس طریقے سے گر رہا ہے. اب اس کا ایک کنارہ یہ ہے، ایک کنارہ یہ ہے. تو لوگوں نے اپنا نام کرنے کے لیے اس کے اوپر طرح طرح کے کرتب دکھائے ہیں. جب ہم وہاں گئے تھے تو ہمیں کتابچہ دیا گیا جس میں یہ لکھا تھا کہ یہاں پر کس کس شخص نے کیسے کیسے کرتب دکھائے. تو ایک شخص کا مثلا اس میں لکھا تھا کہ اس نے ان دونوں کناروں کے درمیان جہاں بہت رفتار کے ساتھ پانی گر رہا ہے اور نیچے دریا بہہ رہا ہے، ان دونوں کناروں کے اوپر رسی باندھ کر چلا، اور رسی باندھ کر اس نے دوسرے کنارے کو عبور کیا، دوسرے کنارے تک پہنچا. اس کا نام ہو گیا کہ اس شخص نے یہ کمال دکھایا کہ اتنے بہتے ہوئے سمندر دریا کے اوپر اس نے چل کر اپنا نام روشن کر لیا. کہ اب کسی دوسرے کو خیال آیا کہ اس کا بھی ریکارڈ توڑنا چاہیے، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے سر کے اوپر ایک بوجھ رکھا، بوجھ رکھ کر اس رسے کے اوپر چلا اور چل کر دوسرے کنارے تک پہنچ گیا. اس نے اس کا ریکارڈ توڑ دیا کہ اس نے وہ چلنے کے بجائے بوجھ رکھ کر اس نے نیاگرا کو عبور کیا. تیسرا آیا تو اس نے کہا اس کا بھی ریکارڈ توڑنا چاہیے. تو اس نے کیا کیا کہ ایک آدمی کو اپنے کندھے پر سوار کر کے اور پھر اس نے رسے کے اوپر چلا اور دوسرے کنارے تک پہنچ گیا. اس طرح اس کی پوری داستان لکھی ہوئی تھی کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. اب ذرا آپ سوچو کہ اس رسے پر چلنے کے لیے اس نے کیا کچھ کیا ہوگا، کتنی مشق کی ہوگی.
پہلے نیچے تو سمندر وہ دریا ہے نا, اگر وہ رستے پر چلنے کی پہلے اس نے سادہ مشق کی ہوگی زمین کے اوپر, پھر اس کی مشق اتنی کی ہوگی کہ پاؤں پھسلے نہیں, گرے نہیں. پتہ نہیں مہینوں کی سالوں کی محنت کے بعد اس نے وہ رستے کے اوپر عبور کیا. کس لیے؟ کس لیے؟ نام, کہ میرا ریکارڈ میں نام آ جائے کہ میں نے ریاگرا کو عبور کیا تھا. اس غرض کے لیے اتنی محنت اس نے اٹھا لی. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ جو کام کرنا چاہے اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ اس سے کرا دیتے ہیں مشق کے بعد. تو اس شخص نے یہ مشقت کتنی برداشت کی ہوگی آپ سوچو. اور جس نے بوجھ اٹھا کر کام کرنے کی عبور کیا, جس نے اپنے کندھے پر دوسرے آدمی کو سوار کر کے یہ کام کیا, کتنی محنت اس نے کی ہوگی. یہ محنت کیسے ہوئی؟ صبر سے ہوئی کہ اس نے اپنی تمام خواہشات کو پرسے پوٹ ڈال کر یہ تہیا کر لیا کہ میں جو کچھ بھی ہو جائے گا یہ کام ضرور کروں گا. وہ کرا دیا اللہ نے. اب صرف نتیجہ سے کیا ہے کہ میرا نام ریکارڈ بک کے اندر آ گیا. تو بس اس کام کے لیے اس نے ساری اپنی خواہشات کو تج دیا, سارے اپنی مشغولیات کو ترک کر دیا اور اپنے اوپر ایک مصیبت نازل کر لی. اللہ نے کسی بھی ہم جیسے کمزوروں کو کچھ ایسا حکم نہیں دیا کہ تم رستے پر چلا کرو. ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم دریا پار کیا کرو اس طرح رستے کے اوپر. چند آسان کام بتا دیے ہیں, وہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے, اور نیاگرا پر عبور کرنے کا کوئی کام نہیں ہے. 5 وقت نماز پڑھ لیا کرو سب صحیح وقت کے اوپر, اور فلاں کام سے بچ جایا کرو, فلاں کام سے. تو ہمیں جو صرف صبر کا حکم دیا گیا ہے وہ صبر اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, وہ صرف عادت ڈالنے کی بات ہے. جب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر انسان کو اپنے اوپر زبردستی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی آدمی جو بے نمازی ہے اس کو نماز پڑھنا بہت بھاری لگتا ہے, لیکن جب ایک مرتبہ نماز کا عادی بن گیا, جماعت سے نماز پڑھنے کا عادی بن گیا, تو کیا ہوگا کہ چین نہیں آئے گا جب تک کہ مسجد نہ چلا جائے. تو یہ کس طرح ہوگا؟ صبر کے ذریعے ہوگا. اپنی خواہشات کو تھوڑا قابو کرو, اس کو باندھ کے رکھو, تو باندھ کے رکھنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسان کر دے گا. تو ہمیں جو صبر کا حکم دیا گیا ہے وہ کوئی چوٹی سر کرنے کا حکم نہیں کہ ہمالیہ کی چوٹی سر کرو, یا کسی وہ جو ابھی حال میں ہی کوئی چوٹی سر کرنے والے پوری جماعت جو ہے وہ طوفان کی نظر ہو گئی, سب نے جان دے دی. کس کام کے لیے؟ کہ میرا نام آ جائے کہ میں نے اتنی چوٹیاں سر کی. تو بھائی وہ چوٹیاں سر کرنے کا نام آ بھی گیا تو کتنوں کو یاد رہے گا, اور کتنے اس کے لیے زیادہ زیادہ تعریف کا کلمہ کہہ دیں گے, بات ختم ہو جائے گی. یہاں تو سوال جنت اور جہنم کا ہے. یہاں تو سوال اس بات کا ہے کہ آخرت میں دائمی مسرت حاصل ہوگی یا دائمی مصیبت میں رہیں گے. اس لیے اس کے لیے صبر کرنا. تو خلاصہ بات کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں ان احکام پر عمل کرنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اپنے نفس پر زبردستی کرنے کی عادت ڈالو. جیسے کہ دنیا کے کاموں کے لیے اپنے اوپر زبردستی کرتے ہو, جیسے دنیا کے اندر پیسے کمانے کے لیے زبردستی کرتے ہو, جیسے اپنا نام پیدا کرنے کے لیے زبردستی کرتے ہو, اور اپنے خواہشات کو کچل کر اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہو. تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننے کے لیے اپنے اوپر زبردستی کرو گے تو ساری دین کے اوپر عمل آسان ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے دین بھی ہمیں ایسا دیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی بھی کام دین میں مشکل نہیں ہے. بعض جگہ تھوڑی مشقت, تھوڑی سی کوشش کرنی ضرور پڑتی ہے, لیکن کوئی کام ایسا نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها.
اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں فرماتے. تو جتنے بھی کام دیے گئے ہیں وہ ایسے ہیں جو ہماری وسعت میں ہیں. اور گناہوں سے بچنے کا بھی یہ حال ہے کہ ایسا نہیں کہ ہماری وسعت میں نہ ہو. کوئی گناہ ہے اور دل مچل رہا ہے اس گناہ کے لیے، لیکن اگر دل میں ایک خیال آ جائے اور پتہ چل جائے کہ مجھے میرے والد صاحب دیکھ رہے ہیں، میرا استاد دیکھ رہا ہے، میرا بیٹا دیکھ رہا ہے، تو اس وقت گناہ کرو گے؟ نہیں کرو گے. کیوں نہیں کرو گے؟ اس لیے کہ اس وقت اپنے آپ پر زبردستی کرنی پڑے گی. بھائی بیٹا دیکھ لے گا، باپ دیکھ لے گا، کتنی بڑی بدنامی کی بات ہوگی. لیکن یہی تصور اگر یہ باندھ لو کہ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے اپنے آپ کو ہٹا لو، اس کا نام صبر ہے. اور یہی صبر ہے جس کی ضرورت ہے ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر اپنے آپ کو باندھ کر رکھنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے احکام پر اپنے آپ کو باندھ کر رکھیں. دل کچھ بھی چاہ رہا ہو، خواہشیں کچھ بھی ہو رہی ہوں، لیکن اللہ کا حکم آ گیا تو اس کے آگے انسان سر جھکا دے، اور اس کے نتیجے میں کیسی خواہش کیوں نہ ہو انسان اس کو دفن کر دے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی تھی. شروع میں جب اسلام کے شروع میں سونے کا استعمال، سونا اس کا استعمال عورتوں کے لیے منع تھا، بعد میں حلال ہوا. عورتوں کو بھی سونے کا زیور پہننے کی ممانعت تھی. تو ایک خاتون آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے سونے کے کڑے پہنے ہوئے تھے، سونے کے کڑے پہنے ہوئے تھے. ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ناجائز ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو کڑے پہنے ہوئے ہیں یہ تمہارے آخرت میں تمہارے لیے یہ آگ کے کڑے بن جائیں گے. اس نے کہا یا رسول اللہ کیا اس کا یہ عذاب ہوگا، آگ کے کوڑے کے بن جائیں گے؟ آپ نے فرمایا. اس خاتون نے اسی وقت سارے سونے کے کڑے اٹھا کر پھینک دیے. یعنی یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ جا کے بیچ دیتی کہیں اور اس کا سونا حاصل کر لیتی یا کچھ کر لیتی، پیسہ کر لیتی، پھینک دیا اسی وقت. اور جو حدیث کے روایت کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلا اس کے بعد کہ وہ کہاں گئے. یعنی اس نے اس کو اٹھا کر بیچنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی. اب ایک عورت ہے، اس کے سونے کے کنگن کی کتنی خواہش ہوتی ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سن لیا تو اس طرح پھینکے کہ پھر اس کی خبر ہی نہیں لی کہ کہاں گئے وہ. تو یہ صبر سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں سونے کی عورتوں کے لیے اجازت ہو گئی تھی، عورتوں کے لیے اجازت ہے سونے کے زیورات پہننے کی، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو پہنائے. لیکن شروع بھی کی بات کر رہا ہوں، شروع میں ناجائز تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ احساس ہمارے دل میں پیدا کر دے کہ صبر اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو باندھ کر رکھیں تو بس سارا شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا. اے اللہ مجھے بہت صبر کرنے والا بنا دے اور بہت شکر کرنے والا بنا دے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس پر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس حد تک اپنے نفس کو اطاعت خداوندی کے لیے باندھے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں. جہاں نہیں ہیں تو اس کو باندھ کر رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ موت پتہ نہیں کس وقت آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حاضری ہو اور اس کے نتیجے میں ہمیں کہیں عذاب بھگتنا نہ پڑے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.